پڑوسی کے حقوق کے بارے میں میں نے ایک حدیث سنی، اس میں فرمایا کہ 3 بار قسم اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی بندے کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ یہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح سے ہے؟ بے شک یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی یدہ لا یؤمن احد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک اپنے بھائی سے اپنی جان جتنی محبت نہیں کرو، یا اپنے محلے والے پڑوسی سے تم اپنی جان جتنی محبت نہیں کرو، کیونکہ پڑوسی کا بہت سارے حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ڈر رہا تھا جیسے جبرائیل میرے پاس آتا گیا، میں ڈر آ گیا کہیں پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے اور میری امت ادا نہ کر سکے۔ یعنی اتنے سارے پڑوسی سے محلے والے کے حقوق ہے، لیکن ہر بندے کا اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے جو بیعت کی تھی نا وہ اس بات پر کی تھی کہ ہم ہر مسلمان سے خیر خواہی کریں گے، کیونکہ دین جو ہے نا، دین کا نام ہی خیر خواہی، الدین النصیحہ، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا دین اس کو کہتے ہیں جو خیر خواہی، یعنی ہر مسلمان سے خیر خواہی، ہر مسلمان سے پیار محبت، اس کے دکھ درد میں اس سے اکٹھے رہنا، اس کا نام دین ہے۔ اگر اس سے اچھائی نہیں کرائے تو دین سے وہ نکل جائے گا، کیونکہ جب اس کو دین کو ہم نہیں سمجھیں گے تو اسلام پر کب آئیں گے ہم؟ تو اللہ نے جو ہمارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام کی معنی ہے سلامتی میں آنا، وہ دین جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو ہم سلامتی میں آئیں گے۔ تو سلامتی تب آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ تو دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، نہ کسی سے بغض کرو، تم آپس میں سارے بھائی ہو۔ 3 دن سے زیادہ تو کسی سے بغض رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعی حرام۔ تو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، کونوا عباد اللہ و اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ یہ ہم تب ہوگا جب ہم، دین بھی تب آئے گا، اسلام بھی تب آئے گا جب ہماری محبت ہوگی، پیار ہوگا، ایکا ہوگا، ہم اکٹھے ہوں گے تو اسلام آ جائے گا نا۔ جب ہم محبت نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے پیچھے، اب فرقے والے جو ہے نا اس کے کاٹتی ہے، فرقے وارث جو ہے نا وہ نفرت دلاتی ہے۔ جب تک ہم فرقے واریت کے نفرت کو دل سے نہیں نکالیں گے تو ہمارے اندر میں محبت نہیں آئے گی، ہم بھائی بھائی نہیں بن پائیں۔ پہلے ہم فرقے واریت کو دل سے نکالیں، اپنے دل کو صاف کریں، اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے آئیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت اس دل میں آ جائے گی تو ہم بھائی بھائی بن جائیں گے، ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنی ہے، ہر مسلمان کے لیے اچھائی سوچنی ہے، کبھی بھی ہمارے دل میں اس کے لیے برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے قدر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم کھا رہے ہو، اگر تمہارے محلے والے بھوکے ہیں اور تم کھا رہے ہو تو تمہارے ایمان میں خلل ہے۔ جب تک تم اپنے محلے والے کو نہیں کھلاؤ، تو محلے والے کا اتنا بڑا خیال ہے، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی جو رشتہ توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے میں
اللہ کے عرش کے نیچے پکارا کہ جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے، جو مجھے اپنائے گا اللہ بھی اسے اپنائے گا۔ تو ہم ناطے رشتے، مگر ہمارے اوپر تو عام بندے کا بھی خیال رکھنا ہے، چاہے مسلم اتنے قدر کہ یہ جو پکھی ہے، پرندے ہیں، جیت ہیں، ان پر بھی رحم کھانا ہے، ان کا بھی یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے جو زمین پر چلتے ہیں، چونٹیاں جو چلتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ زمین کو دیکھ کر چلو، کہیں کسی تم چھوٹی سی چیز کو کچل نہ ڈالو، اس پر بھی رحم کرو۔ جب تک اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے دل میں غیر کے لیے رحم نہیں آئے گا تو اللہ کو بھی تیرے اوپر رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب تو رحم غیر پر رحم کرے گا تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو ہماری ہر چیز پر ہمارے اوپر یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو ہم مسلمان بنے، مومن تو پھر دور کی بات ہے، مسلمان بنے، انسان بنے، انسانیت سیکھیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے انسانیت کا سبق دیا ہے، پہلے انسان بنے۔ راستے سے ایک بندے نے صرف راستے کو صافا کیا، وہاں سے کانٹے ہٹائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، صرف راستے کو صاف کرنے کے لیے۔ تو ہم صرف اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ہمیں لوگوں کا خیال کریں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن آپس میں تو ہم ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مثال ایسے ہے جیسے جسم، جیسے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہو جاتا ہے۔ دوسرا مثال دیا جیسے آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، تمہارا مثال ایسا ایک جسم کا مثال ہے کہ مومن آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم۔ تو ہم آپس میں بھائی بھائی بنیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاشر کے دن کہے گا وہ کہاں ہے جو میری جلالی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، وہ آ جائے میرے سائے کے نیچے آ جائے، اتنا ان کا شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا آ جاؤ میرے سائے کے نیچے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے معاشر کے دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ممبر لگائے گا، المتحابون فی جلال لہم منابر من نور، جو اللہ کے جلالی کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محشر کے دن اللہ اس کے لیے ایسا ممبر لگائے گا نور کا، جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ پورا محشر کا میدان روشنی ہو جائے گا، اس میں اتنی خوشبو ہوگی، اتنی خوشبو ہوگی کہ پورا میدان خوشبو میں اس میں۔ نبی کہیں گے نبی نہیں ہے کون ہے، صدیق کہیں گے صدیق، شہید کہیں گے شہید نہیں ہے کون ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ میرے آخری دور کے امتی ہوں گے جو اللہ کے جلالی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے میل جول کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوں گے۔ یہ میرے امت کے بندے ہوں گے محشر کے دن۔ جو تو حدیث میں ایسے ہے کہ وہ میرے امت کے بندے ہوں گے جو آپس میں محبت کریں گے۔ تو ہم آپس میں محبت کریں، پیار کریں، ہم آپس میں تو کریں لیکن غیروں پر بھی ہم رحم کریں، کسی کو بھی ہمارے اوپر سے تکلیف نہیں، ہم اپنے سر پر تکلیف تو اٹھا لیں، برداشت کریں، لیکن غیر کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اس کا نام مسلمان، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم تھوڑی تکلیف آ جائے تو دوسرے کو ڈبل تکلیف دیں تو وہ سارا گناہ ہمارے اوپر آ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تجھے دینی ہے، اگر اس نے ایک تھپڑ ماری ہے نا،
اگر تجھے کرنا تو معاف ہے، نہیں کہ تجھے ایک تھپڑ مارنی، اگر 2 تھپڑ ماری تو ساروں کا وہ گناہ، اس کا پہلے والا گناہ بھی تیرے اوپر، کیونکہ تو نے اپنے بھائی سے زیادتی کی۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو معاف کرو، درگزر کرو۔ تو اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام مومن ہے۔